طبی وسائل نہیں تھے، معمولی حد تک بھی نہیں تھے. اتنا بڑا کام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ کے فرشتادوں کو کامل توکل صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے سپرد کیے گئے اس کام کے لیے کسی دنیاوی وسیلے پر انحصار نہیں کیا، بلکہ حسب ضرورت خدا سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ کی مدد فرمائی. گو دنیاوی تدبیر کے لیے جسے کرنے کا حکم بھی خدا تعالیٰ نے دیا ہے، آپ نے اپنے قریبیوں، اپنے متبعین کو مختلف موقعوں پر قربانیوں کی تحریک کی، جس میں مالی قربانیاں بھی تھیں، لیکن کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا. جیسا کہ ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتادوں اور انبیاء کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنے سپرد کیے گئے کاموں کے لیے قربانیوں کی تحریکات بھی کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے بھی تحریک کی، لیکن ہمیشہ یہی فرمایا کہ میرا توکل میرے خدا پر ہے، جس نے اس عظیم کام کی جو میرے سپرد ہے تکمیل کے لیے میرے سے وعدہ کیا ہوا ہے. بس ایک ایسے شخص کا جو ایک دور دراز علاقے کے چھوٹے سے قصبے میں رہنے والا تھا، برے صغیر کے، یہ اعلان کہ خدا نے میرے سپرد قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھانے کا کام کیا ہے، کوئی معمولی اعلان نہیں تھا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ پیغام اس بستی سے نکل کر نہ صرف ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں اور ہر کونے میں پھیلا، بلکہ یورپ اور امریکہ تک پہنچ گیا. اسلام کی عظمت دلوں میں قائم ہونے لگی. بڑے بڑے پادری یا دوسرے مذہب کے جو لیڈر تھے، اسلام مخالف تھے جو، اور اپنے زوم میں طاقتور اور دولت مند تھے، آپ کے مقابلے پر اور آپ کے راستے میں جب آئے تو یا تو ذلیل و رسوا ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اور مخالفین اسلام کی ذلت و رسوائی کے یہ نظارے نہ صرف برے صغیر پاک و ہند کی زمین نے دیکھے، بلکہ یورپ اور امریکہ نے بھی دیکھے. لیکن افسوس ہے ان مسلمان علماء اور پیروں پر جن کی یہ نظارے دیکھ کر بھی آنکھیں نہ کھلیں، بلکہ مخالفت میں اور بھی سرگرم ہوں. لیکن خدائی تقدیر کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اپنوں اور غیروں کی یہ مخالفتیں اور دشمنیاں تو وہ